الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مبارک دین سے، دین اسلام سے ہماری نسبت رکھی ہے، ہمارا تعلق جوڑا ہے، اس دین کو بالکل واضح طور پہ آسانی کے ساتھ سہل انداز میں امت کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. بضع و سبعون، سبعون کہتے ہیں 70 کو. فرمایا جو مبارک دین میں لے کر آیا ہوں اس کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان شعبوں میں جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے وہ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی ایمان کے دائرے میں داخل ہونا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور فرمائے سب سے جو ادنا درجے کا شعبہ ہے اس ایمان کا وہ ہے إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا. اب آپ حدیث پاک پہ غور کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی پہلے کہ ایمان کے شعبے 70 سے کچھ زائد ہیں. یہ بات طے ہو گئی کہ 70 اور 80 کے مابین ہے. پھر ان میں سے آپ علیہ السلام نے جو سب سے ابتدائی شعبہ ہے پہلا، اس کو بیان کیا، اور جو سب سے انتہائی شعبہ ہے آخری، اس کو بھی بیان کیا. یعنی شروع اور آخر کو بیان کر دیا کہ ان دو شعبوں کے مابین پورا دین اسلام ہے. اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے. اب اگر غور کیا جائے تو یہاں پر بات پوری ہو گئی.
لیکن آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور سنو کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب دیکھیں، ابتدائی شعبہ بتا دیا، انتہائی شعبہ بتا دیا، اس کے بیچ جتنے ہیں وہ سب بھی ایمان کے شعبے ہیں، ان کی وضاحت نہیں فرمائی اس حدیث میں، لیکن خاص طور پہ ایک شعبے کو مستقل ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک خاص شعبہ ہے۔ تو اب یہاں پر محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شروع میں ایمان کے شعبوں کی تعداد بتائی کہ 70 سے اوپر ہے، تعداد بتا دی، پھر ان میں سے پہلے شعبے کو ذکر کیا، ان میں سے آخری شعبے کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو درمیان میں جتنے ہیں 70 ہیں، 71 ہے، 72 ہے، وہ بھی سب ایمان کے شعبے ہیں، لیکن اس حدیث میں ان کو آپ علیہ السلام نے واضح نہیں فرمایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان سب میں صرف ایک کو خاص طور پہ ذکر کیا الگ سے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان؟ یہ دیکھو حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے، اس کو جو ایک الگ انداز سے مستقل کر کے ذکر کیا، یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کی آج بڑی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جس فتنوں کے ماحول میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ کو جو سامنا ہے، ایک تقابل اور مقابلہ ہے جن فتنوں سے، جن دشمنوں سے، جن رکاوٹوں سے، یاد رکھیں اس میں بڑا مرکزی کردار وہ حیا کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایسی تعلیم دی، وہ حالات جو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تم جو سوچتے ہو اس سے بھی بدترین حالات آئیں گے، اس سے بھی برا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس جملے کو اہمیت دی کہ دیکھو حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے، تو اس کو ذکر کیا۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو مستقل الگ ذکر اسی لیے کیا کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں وہ کلمہ طیبہ سے لے کر سب سے آخری شعبے کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، جتنے شعبے ایمان کے 70 سے اوپر ہیں، آپ علیہ السلام امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان تمام شعبوں کی تقویت، ان کی حفاظت کے لیے جو ایک بنیادی چیز تو میں دے کے جا رہا ہوں وہ حیا ہے۔ اس حیا کی حفاظت کر لو، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لو، حیا کی چادر کو پکڑ لو، تو سمجھ لو کہ تم نے دین کے تمام شعبوں کو محفوظ کر لیا ہے۔ آج ہمیں یقین کرے سب سے بڑا مسئلہ امت کو اجتماعی طور پہ دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کسی رنگ نسل قوم کے ہو، کسی نسب کے ہو، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز نے آج پریشان کر دیا ہے وہ بے حیائی کا معاملہ ہے۔ اس لیے آج ہتھیار کی جنگ کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی ہتھیاروں کی جنگ ہوگی، وہ چیزیں ختم ہو گئی، اب وہ دوڑ ختم ہو گئی، میدان کے مقابلے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایمان کو اور مومن کو ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ کبھی بھی میدان میں کفر غالب نہیں آ سکتا، چاہے اس کی تعداد بڑھ جائے، اسباب بڑھ جائے، وسائل بڑھ جائے، کچھ بھی بڑھ جائے۔ لیکن آج دنیا اس 21ویں صدی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے کہ اللہ نے
اس قسم پرسی میں بھی ایمان والوں کو غالب کیا، کفر کو ذلیل کیا۔ جو میدان میں آیا وہ ذلیل ہو کے گیا۔ کیا کریں؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک مؤثر ہتھیار جو انسان کے دل کے ایمان سے جڑا ہوا ہے اس کو چھیڑ دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں، وہ آلات، وہ اسباب، وہ ماحول، وہ معاشرت ہم پہ مسلط کر دی گئی جو دن بدن مسلمان کے اندر سے اس کی حیا کو نکالتی چلی جا رہی ہے، نکالتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا ایک تشخص ہے، ایک شناخت ہے، یاد رکھیں، ایک پہچان ہے مسلمان کی۔ آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے۔ آپ ایک کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، پھر بھی آپ کی ایک پہچان اور شناخت ہے۔ جہاں اس شناخت کو چھوڑا گیا، ہٹایا گیا، اور ہم کفر سے اور کفر کے طریقوں سے مرعوب ہوئے، متاثر ہوئے، تو آپ اگر غور کریں گے وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اسپین میں کیا ہوا؟ اسپین میں امت پہ کیا گزری ہے دوستو؟ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس تاریخ پہ بات کریں، لیکن وہ ملک کہ جس میں ہزاروں مسجدوں میں اللہ کے نام کو لیا جاتا تھا، جہاں ہزاروں مساجد تھی، ہزاروں خانقاہیں تھی، ہر طرف مسلمان، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہے دوستو، اس کو پڑھیں۔ جتنے اسفار حضرت نے کیے ہیں تو اس میں حضرت نے اپنا اسپین کا، جس کا اصل نام اندلس ہے، اسلامی نام اندلس، وہاں کی کارگزاری لکھی ہے۔ ایک مشہور مسلمان سپہ سالار حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک عظیم داستان ہے اس جگہ سے جڑی ہوئی۔ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ پڑھنے کے قابل۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، اس میں ایشیائی ملک بھی ہے، افریقہ کے بھی ہے، مغربی یورپی ممالک بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان تو یاد رکھیں کہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اور جہاں جائے، جس مقصد سے جائے، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز تو پڑھنی ہے، آپ جہاں بھی ہے اپنی جگہ بنائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس اعتبار سے کبھی مشکلات نہیں ہوئی۔ تو فرمایا میں اسپین کے سفر پہ تھا، جب وہاں کے ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں کے مقامی وقت کے اعتبار سے میں نے جب دیکھا تو نماز کا وقت بالکل آخری مراحل میں تھا۔ تو حضرت فرماتے میں نے ایک جگہ کونے میں وضو بنا کے اپنے لیے چادر بچھائی تاکہ میں اپنی نماز پڑھ لوں۔ تو اصل جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کا، فرماتے دنیا کے ہر کونے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اور میں نے ہر جگہ پر نماز کے وقت میں نماز پڑھی ہے، لیکن یہ دنیا کا واحد ملک اسپین تھا کہ جہاں کے ایئرپورٹ پہ جب میں نے چادر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی تو وہاں کے لوگ مجھے اتنی حیرت سے دیکھنے لگے کہ مجھے اپنے اوپر حیرانگی ہوئی کہ میں کون سا نیا کام کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس ملک کے باشندوں سے، ان کی زندگیوں سے اسلام کے تصور کو، شناخت کو، شعائر کو نکال دیا گیا ہے۔ ان کو ایک مسلمان کی نماز تعجب والی لگ رہی تھی۔ تو حضرت فرماتے میرا دل کبھی اتنا نہیں رویا جتنا اسپین کے اس ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتے ہوئے رویا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں جو ہمارے دین کا مرکز تھا۔
کیا ہوا کہ آج نماز پڑھتے ہوئے یہاں کے لوگ مجھے اتنی تعجب سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو یہ عمل تعجب والا لگ رہا ہے، عجیب لگ رہا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ جب یہ مسلمان اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو، اپنے تشخص کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دنیا میں اجنبی بن کے رہ جاتا ہے، اس کی جڑ وہاں سے مٹ جاتی ہے دوستو۔ آج ہم ان چیزوں کو معمولی لیتے ہیں۔ مغرب کے وہ تہوار، وہ طور طریقے، وہ رسومات جو خالصتاً یا تو مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، جو خالصتاً دین اسلام کی مخالفت پر مبنی ہے، جو بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا پر مبنی ہے دوستو، آج ہمیں پکڑا دیے گئے کہ آپ بھی کریں۔ اور ہماری نوجوان نسل جن سے ان کے بڑوں کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، ملک کے حاصل کرنے کے مقصد کو بھلا دیا گیا، آج اس نسل کو یہ نہیں پتا اور نہ بتایا جائے گا۔ وہ وقت قریب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ آپ کے ان بچوں سے، ہماری اس نوجوان نسل سے یہ ذہن سے بھلا دیا جائے گا کہ 1947 میں ہوا کیا تھا، آپ کے بڑوں پہ گزری کیا ہے، یہ ملک بنا کتنی قربانیوں سے ہے۔ یہ نہیں، یہ آپ کے نصاب سے، آپ کی ہسٹری سے، آپ کے مطالعے سے، آپ کے کورس سے، آپ کے سلیبس سے، آپ کی مجلسوں سے، آپ کے سیمینار سے یہ باتیں ختم ہو جائیں گی دوستوں۔ کہیں یہ نہ سوچ لے آج کا بچہ کہ اسلام، یہ ملک بنا اسلام کے نام پہ تھا، کلمے کے نام پر تھا، اس کی بنیاد میں ہمارے لاکھوں ماؤں بہنوں بزرگوں کا خون شامل ہے، اور ہم کیا ناچ گانوں میں لگے ہوئے، ہمیں کن کاموں میں لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ فتنے ہیں، اور یہ باتیں آج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دن بدن کوئی نئی چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے بھئی آج جا کے اس پہ بات کروں گا، لیکن جب حقیقت کو دیکھتے ہیں تو میدان کسی اور چیز کا لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے دوستو۔ یہ مغرب بے حیائی کی ترغیب اس امت کو دینا چاہتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہے، 14 فروری ہے، آ رہا ہے، بہت سارے نوجوان، پہلے تو خال خال ہوتا تھا، اب لوگ باتیں کرنے لگ گئے۔ آج تو بہت سارے ساتھی مذاق مستی میں بولتے ہیں دوستو، آج تو مذاق میں یہ نوجوان بولتے ہیں کہ 14 فروری کو یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کو فلاور دوں گا، فلاں کو کپڑے دوں گا، فلاں کو گفٹ دوں گا۔ بنیاد ہمیشہ مذاق سے چلتی ہے اور آ کے بنیادوں میں جگہ بنا لیتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے جو بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے دوستو، اس کی آسان تشریح یہ ہے، جو ایک جملہ ہے، بے حیائی کا عالمی دن وہ لوگ منانے چلتے ہیں جو آخرت کے وجود سے منکر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے منکر ہے، جن کے نزدیک جنت جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، جن کے اندر انسانی اقدار نہیں ہے، جن کے اندر حیا کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اور یہ جانور برابر ہیں، لہذا اگر یہ جانور اپنی خواہش اسی راستے میں سڑک پہ پوری کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے تہوار ہے دوستو، اور ہمیں دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو اس معاشرتی سسٹم، گھریلو نظام سے محروم کر دیا ہے۔ آج ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر نہیں ہے دوستو۔ یہ جو ہم ایک نظام میں رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپس میں لڑتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، چخ چخ کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب خوشی غمی آتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے یار کوئی تو ہے میرے ساتھ،
کوئی تو ہے میرا پوچھنے والا، کوئی تو ہے قبرستان تک ساتھ جانے والا، کوئی تو ہے اس خوشی کے اندر میری خوشی میں میرے ساتھ خوش ہونے والا۔ پوچھ لیں اپنے ان احباب سے، ان رشتہ داروں سے، ان متعلقین سے جو بیچارے صرف اپنی دنیا کی جد و جہد کے لیے مغربی دنیا میں چلے گئے۔ پوچھ لیں کبھی ان سے۔ ہم تو یہاں رال ٹپکاتے ہیں کہ بھئی ڈالر کما رہے، کوئی پاؤنڈ کما رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، لیکن جن کے کان آذان سننے کو ترس جاتے ہیں دوستو، جن کو اپنے جنازے قبرستان میں دفنانے پر بھی ایک ترتیب پہ چلنا پڑتا ہے، ہر چیز ان کی زندگیوں سے نکل گئی ہے دوستو۔ ہمیں تو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے دوستو۔ یہ ناجائز محبتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس جائز محبت کے راستے باقی نہیں رہے۔ ہمیں تو اللہ نے نعمت دی ہے۔ ہمارے نوجوان کو تو یہ فکر ہی نہیں کرنی ہوتی کہ مجھے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے۔ یہ فکر تو ہمارے والدین کرتے ہیں، بڑے بہن بھائی کرتے ہیں، کہتے بھئی ان کی شادی کی عمر ہو گئی، لہٰذا اب اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ تو ہماری ٹینشن ہی نہیں ہوتی، ہم تو صرف دلہا دلہن بن کر تیار ہوتے ہیں اور وی آئی پی بن کر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوشی منا لیتے ہیں۔ خرچہ کس نے کیا، محنت کس نے کی، خدمت کس نے کی، بھاگ دوڑ کس نے کی، اس بچے اور بچی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس یہ نظام نہیں ہے دوستو۔ وہ ویلنٹائن ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ ناجائز راستے اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے پاس جائز راستے بچے نہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں رہی۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ پورا نظام ہے، تو آج یہ بے حیائی کی فکر ہے، بے حیائی کی محنتیں ہیں۔ ان چیزوں کو مذاق مستی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں دوستو۔ یہ میسیجز چلتے ہیں، کوئی سرخ رنگ کے پھول بھیج رہا ہے، کوئی سرخ رنگ کے دل بھیج رہا ہے، کوئی سرخ رنگ کے لباس بھیج رہا ہے، کوئی مٹھائی یا چاکلیٹ بھیج رہا ہے، اس پہ لکھ دیا کہ بھئی ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ یہ صرف ایک رسمی جملہ نہیں ہے، یہ ان کافروں کا، ان محروموں کا اس بے حیائی کے دن کے اظہار کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے کلیتاً اجتناب۔ ہمارے پاس حیا کی ایک عظیم نعمت موجود ہے دوستو، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے مساجد سے، دین کے حلقوں سے، علم کے حلقوں سے، مجالس سے دور ہو گئے۔ رسمی تعلق فرض نماز تک رہ گیا، بھئی فرض پڑھنی ہے اور بھاگنا ہے، سلام پھیرنا ہے اور پیچھے راستہ دیکھ کر بھاگنا ہے مجھے۔ آج ہم دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس نعمت کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے دوستو، ورنہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ کتنا حیا والا دین، کتنے سکون والی زندگی اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک نقطے پہ آپ غور کریں، ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے قرآن کریم سے۔ اسی طرح ہے نا، ایمان ہمارے دین کا مرکز ہے قرآن کریم، جس سے ہمارے ایمان کے سارے سلسلے چلتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اس مجلس میں بھی بہت سارے حافظ ساتھی بیٹھے ہوئے، اور آپ حضرات بھی تلاوت کرتے ہیں روزانہ الحمدللہ۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں کتنی عورتوں کے نام آئے ہیں؟ جی، صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت مریم کا، ہے نا؟ حالانکہ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہے، جو اس امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اگر تذکرے مقصود ہوتے، عورتوں کو مسائل سمجھانا مقصود ہوتا،
اللہ پاک قرآن کریم میں ان کے نام لے لے کر مثالیں دیتے نہیں ہے. جتنے پیغمبر گزرے ہیں، آپ ایک نقطے پہ آج غور کریں اور اس کو سمجھ کے جائیں. یہاں سے ہر جگہ پر وقالت امرأة فرعون، امرأة لوط، امرأة نوح، وقال نسوة من المدینة، ہر جگہ پر لفظ آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے یہ کہا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ کہا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لائی، بڑی قربانی دی، اس کے لیے بھی لفظ امراتن آیا. اور وہ عورت جس کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، زلیخا، اس کا بھی نام نہیں لیا. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، وہاں پہ بھی لفظ عورت آیا. کسی جگہ عورت کا نام نہیں آیا پورے قرآن میں. کیا یہ امت کو ایک سبق نہیں ہے کہ تمہاری عورتوں کا نام بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں ستر اور پردے کا خیال رکھو؟ سمجھ میں آئے؟ مہذب معاشرے میں انسان اپنی عورتوں کے نام نہیں لیتا. ہمارے بچے اپنے ماں باپ کے، بڑی بہنوں کے نام نہیں لیتے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ باجی ہے، یہ آپا ہے، یہ اماں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ آج جو بے دھڑک کیا جا رہا ہے نا کہ نام لیے جائیں بے تکلف ہو کے، یہ مغرب کی ایک محنت ہے بے حیائی کی. پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام ہے. اس کی وجہ عرض کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے شریعت اور دین میں نسب کا اور عزت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. نسب اور عزت کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تھی کہ ان کے تو والد نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی نا. قدرت ظاہر فرمائی کہ میں چاہوں تو بغیر والد کے، بغیر مرد کے بھی عورت کو بچہ دے سکتا ہوں. اسباب کی دنیا میں تو اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے، لیکن اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دے، وہاں تو دونوں نہیں ہیں. اور اللہ چاہے تو بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے. تو یہاں ایک عورت کی عزت کا سوال تھا، ایک بچے کے نسب کا سوال تھا کہ کل دنیا تہمت نہ لگائے اس بچے پر، اس عورت پہ. تو اس جگہ پر اللہ پاک نے اس نسب اور عزت کی حفاظت کی اور ان کی والدہ کا نام ذکر کر دیا. سمجھ میں آ گئی ایک بات. دوسری مثال، آپ روزانہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی عورتوں کے محارم کے نام نہیں لیتا، لیکن ہماری زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پوری مجلس لگی ہوتی ہے اور نام لیا جاتا ہے، فلاں بنت فلاں کا ان گواہوں کی موجودگی میں آپ سے نکاح ہو رہا ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. نکاح کی مجلس وہ واحد مجلس ہے کہ جس بچی کا نکاح ہوتا ہے اس کا پورا نام ولدیت کے ساتھ لیا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنے غیر لوگ جمع ہیں اس میں، لیکن اس میں بچی کا نام لینا ضروری ہے. بلکہ یہاں تک فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ اگر ایک گھر میں بعض دفعہ جیسے وہ 3 4 5 بھائی ساتھ رہتے ہیں، بہنیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، تو بعض دفعہ ایک گھر میں ایک نام کی 2 بچیاں جمع ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ عائشہ بنت فلاں اور عائشہ بنت فلاں. تو اس صورت میں نکاح پڑھانے والا یہ بھی وضاحت کرے گا کہ اگر 2 بچیاں ہو تو کہے گا کہ اس گھر میں اس نام کی 2 بچیاں ہیں، ہم جس بچی کا نکاح پڑھا رہے ہیں وہ عائشہ فلاں کی بیٹی ہے. سمجھ گئے؟ تو سوال یہ کہ نکاح کی مجلس میں کیوں بچی کا نام لیا؟ اس لیے کہ اس بچی کی عزت کا اور آگے آنے والے جو پیدا ہونے والے بچہ ہے اس کے نسب کا مسئلہ ہے، اس کی حفاظت کی. پورا نام لے لیا، کل کوئی بات نہیں بنا سکے، کوئی شک نہیں کر سکے، تہمت نہیں لگا سکے. ان 2 موقعوں کے علاوہ آپ بتائیں کہاں پر دین میں عورت کا نام لیا گیا؟ جس دین میں عورت کا نام پورے قرآن کریم میں نہیں ہے، آج اس عورت کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ خود اپنے لیے
ماں باپ اور بڑوں کے مشورے سے بغیر اپنے لیے ناجائز محبت کے راستے تلاش کریں، کیا یہ ہماری جڑیں نہیں کاٹی جا رہی ہے دوستو؟ حدیث پاک میں آتا ہے عورت نماز پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، عورتوں کو فرمایا۔ پھر فرمایا گھر کے صحن میں پڑھو، اس سے افضل یہ ہے کہ تم حجرے میں پڑھو، حجرہ کہتے ہیں بڑے کمرے کو، اور فرمایا حجرے میں پڑھو، اس سے زیادہ افضل ہے کہ اندر کی کوٹری میں پڑھ لو، بالکل اندھیرا والا کمرہ ہے۔ نماز جو کلمے کے بعد کا سب سے بڑا عمل ہے، اس میں ایک عورت اکیلے نماز پڑھتی ہے، چادر میں لپٹ کے پڑھتی ہے، اس کو ترغیب ہے کہ جتنا چھپ کر پڑھے گی اس کی نماز کی افضلیت بڑھتی چلی جائے گی۔ صدر ہے، حیا ہے۔ آج یہ ساری محنت، ماحول، میدان بے حیائی کا بنایا جا رہا ہے، اس کی بیس بنائی جا رہی ہے دوستو۔ آج تو ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس کو مذاق میں لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک وہ وقت نہ لائے کہ خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل عام ہو جائے۔ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ بچے اگر نظر محسوس بھی ہو کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق میں بھی کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کریں، بولے ہم مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، حیا ہماری پہچان ہے، اور یہ بے حیائی کے طریقے ہیں، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔